کی ہمدردیاں ختم نہیں ہوئی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ کل رات کیسی گزاری؟ بہت ڈر لگ رہا تھا، مجبوراً رات ان پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا۔ کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا؟ کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیسے بھائی ہو تم لوگ؟ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے۔ ہم مجبور تھے، ہمیں جانا پڑا۔ شمعون، یہودا، وہ کیا ہے؟ طوفان ہے، ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے۔ طوفان ہے، طوفان ہے، نکلو یہاں سے، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، بس کرو، بھاگو یہاں سے۔ طوفان آ رہا ہے، چلو جلدی کرو، ہمیں مجبور جانا پڑ رہا ہے، طوفان شروع ہو گیا ہے۔ میں پھر تمہارے پاس آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ لاوی، کیا ہو گیا ہے؟ اپنے جانوروں کا دھیان رکھو، نکل نہ جائے، طوفانی ہوائیں آپ کے جانوروں کو لے چلے جائیں۔ بولی، جانوروں کا خیال رکھو، احتیاط سے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائے۔ میرے مالک پیاسے ہیں، آخر کہاں ہے وہ کنواں؟ کہاں ہے وہ؟ زیادہ دور نہیں، سمجھو پہنچ گئے، تھوڑا برداشت کریں۔ جناب مالک، کوشش کیجیے صحیح راستے پر بڑھتے رہیں اور اس طوفان سے لاکھ دور کر بچیں گے۔ طوفان ختم ہو گیا۔ یہ کیسا طوفان تھا؟ کیسا عجیب طوفان تھا یہ، اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے فلی؟ ہمارے خدا ہم پر رحم کریں، ہم راستہ گم کر چکے ہیں۔ گویا یہ طوفان ہمیں گمراہ کرنے پر مامور تھا۔ بغیر کسی آثار کے اچانک شروع ہوا، خوب ہمیں اذیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا۔
अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। लोग चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने तो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफिले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली। हाँ, क्या हुआ? गंदे को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा।
میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بخوبی واقف ہوں. یہاں سے کنان 3 فرسنگ پر ہے. اس درخت کے نیچے پانی کا کنواں ہے. اجازت دیجیے کارواں والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. کوئی فائدہ نہیں. اس کنویں کا پانی نمکین ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے؟ میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے. اس کنویں کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے. قافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے. کوئی تدبیر کریں. واحد حل یہ ہے کہ تیزی سے اگلے کنویں تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریکی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں، ورنہ نہ صرف کارواں والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی. روانہ ہوں گے. چلتے رہیں، تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں. خدائے مہربان، اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا، لیکن اس کے برعکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے. مجھے اس کنویں کی گہرائی سے نجات عطا کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا. انہیں مت ماریں، بے سود ہے. یہاں تھوڑا قیام کر لیتے ہیں. پانی. اس میں کیا مصلحت ہے؟ پانی کی بو انہوں نے محسوس کر لی ہے. جانور تو نہیں سمجھتا نا کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی. پانی. پانی ہے، سنا تم نے؟ کیا فائدہ، نمکین ہے. پانی. 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 اس کنویں کا پانی بالکل بھی پینے کے قابل نہیں ہے کیا؟ یہ بوڑھا شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی. اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا پانی نکال لیں، شاید بعض جانور پی لیں. فضول میں خود کو زحمت میں مت ڈالو، مجھے پتا ہے نمکین ہے. کوئی حرج بھی تو نہیں ہے. جیسی تمہاری اپنی مرضی. ڈول.
اگر اسے کنویں سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے؟ اچھا ہے، یہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ قافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں۔ یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی نہ لے جانے دیں؟ میں تم سے متفق، ہم اپنے بھائی کو مفت میں نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تمہارا مقصد جو بھی ہو، ہم یوسف کے بدلے باہری رقم لے سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے میں باہر نکل سکتا ہوں۔ یہ تو میٹھا ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو، یہ پانی تو میٹھا ہے۔ یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی شیریں ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین تھا۔ آ جائیں پانی پی لیں۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو، اور یہ ہماری نجات پر مامور ہے۔ ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کنویں سے نجات پا لو۔ کنویں سے نجات پا کر بابا کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ اس کارواں کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف۔ اور میرے بابا؟ میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔
लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूल हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चले। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है? खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व क़रीब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो।
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا. راضی ہو؟ راضی ہوں. ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ کوئی بچہ نہیں دیکھا. کوئی بچہ نہیں دیکھا. بھلا اس بیابان میں بچہ کہاں سے آیا؟ پانی کا ذخیرہ کر لیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے. یہ کون ہے؟ کہیں راہزن تو نہیں؟ نگہبان! ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو. کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے، وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے. تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا، ہم نے نہیں ڈالا. اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے. بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے، اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو اسے یہ حق حاصل ہی نہیں. غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے. اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے. ان سے مت ڈرو برخوردار، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بتاؤ، کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں. یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے. یہی میرے مالک و مختار ہیں. دیکھا، کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے. اس بچے کی باتیں زو مانی ہیں. کھل کر بیان کرو. بتاؤ تم ان کے غلام ہو؟ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا. میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں. ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے. کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو. رک جاؤ شمون، جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہے اس کے لیے دانت کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہودا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. بس کرو. فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے سر پہ نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے.
ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑے؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو. کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ میرا تمام سرمایہ یہی 18 سکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں. ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی. ہاں اور کیا، ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مال دنیا پر حرص کی نگاہ رکھتے ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گراں قیمتی سے سر پہ نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں. یاد رکھنا، تمہارے اس طنز کا منہ توڑ جواب دوں گا. کیا ہوا؟ تم نے اپنا غلام بیچنا ہے یا نہیں؟ بیچنا ہے، اب یہ آپ کا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. کیسی شرائط؟ پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھ دو تاکہ فرار نہ ہو جائیں. دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آ سکیں. اگر پھر کبھی تم کنعان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے. ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. کوئی اعتراض نہیں؟ علی، چمڑا اور قلم لے کر آؤ. پریشان مت ہونا، یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ میں اس کارواں کے ہمراہ جاؤں، لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں. پروردگار تم سب پر رحم کرے. میں تم سب کے لیے دعا کروں گا. میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا. غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں. یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے. لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا. میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے. اپنا خیال رکھنا. پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. خود کو اس کے حوالے کر دو. وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا. غلام کے ہاتھ باندھ دو. اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو. چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو. حرکت کریں، چلیں چلیں.
क्रिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलहत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खूनरेजी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बरतरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे नावी। नहीं शमून।
رک جائیں وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں. یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا. اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی.